بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک بہت ہی یونیک ہے۔ ہماری ویڈیو کا ٹاپک بہت ہی دلچسپ ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مردے شب برات کا کیوں انتظار کرتے ہیں، اور شب برات کی رات حلوہ بنا کر قبرستان جانا کیسا ہے۔ کیا حلوہ بنانا ضروری ہے؟ شب برات والے دن نیاز بانٹنا حلوہ بنانا ضروری ہے یا نہیں؟ کیا یہ بدعت تو نہیں؟ آئے ہم اس ویڈیو میں مکمل آپ کو حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں اور دلائل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے یا بدعت۔ آئیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج آپ کو بتاتے ہیں اس نئی بات کے بارے میں۔ سب سے پہلے محترم ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حلوہ بنانا کیا جائز ہے یا نہیں۔ پہلے لوگ تو نہیں بناتے تھے، اب کیوں بناتے ہیں؟ یہ بدعت تو نہیں ہے۔ محترم ناظرین، حلوہ بنانا بدعت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلوہ بہت پسند تھا، اور حلوہ عربی کا لفظ ہے۔ حلوے سے مراد ہر میٹھی چیز کو کہا جاتا ہے، اور جو لوگ زیادہ اعتراض کرتے ہیں شاید تو وہی زیادہ کھاتے ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ مومن میٹھا ہوتا ہے اور ہر میٹھی چیز کو پسند کرتا ہے، تو شب برات کو میٹھا بنانا کوئی حرج نہیں، چاہے وہ حلوہ بنا لیں۔ اور کہتے ہیں کہ شب برات میں میٹھا بنا کر نیاز دلواتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ غزوہ خندق جب کھودا جا رہا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بھوک کے آثار دیکھے تو گھر کھانا بنایا اور آپ کو بلوایا۔ تو کھانا کم تھا، صحابہ زیادہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لوا مبارک پر کچھ پڑھ کر اس کے اندر ڈالا، تو پھر آپ نے تقسیم فرمانے کا حکم دیا۔ تو ظاہری بات ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پڑھا ہوگا تو قرآنی آیات ہی پڑھی ہوگی، سورۃ فاتحہ ہی پڑھی ہوگی، یا بسم اللہ شریف ہی پڑھی ہوگی، یا قرآن مجید کی کوئی آیات پڑھی ہوگی۔ تو اگر یہ چیز نبی کریم سے ثابت نہ ہوتی تو ہم بھی شاید کہتے کہ یہ بدعت ہے، لیکن یہ نبی کریم سے ثابت ہے، تو انہوں نے بھی کوئی سورۃ فاتحہ ہی پڑھی ہوگی، بسم اللہ شریف ہی پڑھی ہوگی، یا قرآن پاک کی کوئی آیات پڑھی ہوگی۔ تو اگرچہ ہر چیز نبی کریم سے ثابت ہوئی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ بدعت نہیں، لیکن نبی کریم سے ثابت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح مسلم شریف میں ہے۔ آئیں میرے محترم ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں اس چیز کو ہم مانتے ہیں کہ ختم دلانا غلط نہیں ہے، بدعت نہیں ہے۔ اگر ہم ویسے قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے سے کیا شرک ہمارے اندر آ جاتا ہے؟ ہم قرآن ویسے نہیں پڑھتے، حفظ نہیں کرتے، ہم صبح و شام قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم سب کھانا کھاتے ہیں تو ہم بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو سورۃ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ شریف آئی ہے۔ بسم اللہ قرآن پاک کی آیات ہے، ختم بھی قرآن پاک کی آیات سے پڑھا جاتا ہے، تو بسم اللہ بھی قرآن پاک کی آیات ہوئی۔ اس کا مطلب ہے تو پھر کھانے پہ بھی بسم اللہ پڑھنے سے کیا کھانا حرام ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ختم والا ہو گیا۔ محترم ناظرین، اس بات میں کوئی بھی مذائقہ نہیں کہ ہم نے نیاز پر ختم دیا ہے، بانٹی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ قبرستان جانا کیسا ہے، تو محترم ناظرین، اب یہ سوال شب برات مردوں کی عید کا دن ہے، مردوں کی عید کی رات ہے، یا پھر مردوں کے لیے بخشش کی رات ہے۔ تو محترم ناظرین، آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ شب برات مردوں کی عید کا دن ہے۔ یہ بات کہیں بھی ثابت نہیں ہے، کہتے ہیں لیکن ثابت نہیں۔ ہاں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ کچھ روحیں ہوتی ہیں جن کو کچھ راتوں میں اجازت ملتی ہے، اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ ہمارے لیے کچھ ایسا نصوب کرو، ہمارے لیے کچھ ایسا بانٹو۔ وہ گھر والوں کو آ کر دیکھتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تو عید کا دن تو نہیں، لیکن البتہ ان کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے، اور آپ اس بات کو آپ کو دلائل کے ساتھ ہم بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا کہ تم قبرستان نہ جایا کرو، لیکن اب تم لوگ قبرستان جایا کرو۔
تو یہ نبی کریم سے حدیث ثابت شدہ ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ ہم پر دسترخوان اتار، اپنی نعمتیں اتار، اس دن کو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں کے لیے، پچھلوں کے لیے عید کا دن بنا دے۔ تو دسترخوان تو ایک مرتبہ ہی اترا تھا، لیکن اس کی تقریب ہر سال منائی جاتی ہے، ہر سال عیسائی لوگ مناتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شب برات میں قبرستان جانا ایک بار ہی حدیث مبارکہ میں ثابت ہے، لیکن نبی کریم کے جانے سے یہ سنت حرمت ہمیشہ کے لیے ثابت ہے اور ثابت رہے گی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چیزوں پہ عمل کرنے والا بنائے، اپنے عقیدوں کو درست کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ حافظ۔